دیکھیے شکر گزاری یہ انسانیت کے باطنی اوصاف میں سے ایک ایسا خوبصورت وصف ہے کہ جس کو قرآن و حدیث میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث نے جس بھی وصف کو کوئی اہمیت دی ہے یا اس کی عظمت کا ذکر کیا ہے تو وہ لاجیکلی بھی اور لغت کے اعتبار سے بھی ایک اہمیت کے اعتبار سے معنی رکھتے ہیں. اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، شکر ہے کیا، تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ احسان کی شناخت یہ شکر ہے. یعنی اگر کسی کو یہ شناخت نصیب ہو جائے کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے، فرمایا یہی شکر ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کیا معاملہ ہے اور اس کے کیا معنی بنتے ہیں، تو فرمایا کہ خدا کی نعمت کو یاد کر کے اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے جوارح کے ذریعے سے اس نعمت کا اظہار کیا جائے، یہ شکر ہے. کیا بات. اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ زبان سے ہی کہا جائے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، بلکہ اس میں دل کا معاملہ بھی ہے اور اس میں جوارح کا معاملہ بھی ہے. واہ واہ. ان تینوں کے ذریعے سے جب اظہار کیا جائے اور وہ اظہار رب کی نعمتوں کا ہوگا تو اسے شکر کہا جاتا ہے. کیا بات. اچھا، پھر ساتھ ذہن میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی میں یہ شکر کا مادہ موجود ہو اور وہ شکر گزاری کو اختیار کرتا ہے تو کیا اس کی اپنی ذات کو بھی اس کے کوئی فوائد ملتے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے کیٹیگوریکل انداز میں فرمایا کہ یہ جو شکر گزاری ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ اس نفس کو خود ہوتا ہے. کیا بات. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. کیا بات. کہ جس نے شکر کو اختیار کیا، شکر گزاری کو اختیار کیا، فرمایا سب سے بڑا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، اس کے اپنے نفس کو ہے. کیا کہنے. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جب صاحب ایمان میں یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے تو صاحب ایمان کی سب سے زیادہ نظر اس کی آخرت پر ہوتی ہے. بے شک. اور جب اس آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو سب سے زیادہ محتاط وہ شیطان کے وساوس سے ہوتا ہے. بالکل. اور شیطان نے بھی یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اس نے کہا تھا کہ میں سیدھے رستے میں دھاگ لگا کر بیٹھوں گا اور دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کر انہیں بہکاؤں گا. عدو مبین ہے نا. جی، کھلا دشمن قرار دیا جناب. لیکن ساتھ اس نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. لیکن جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا، وہ میرے نرغے میں نہیں آنے والے ہوں گے. اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا میں کامیابی اور کامرانی جب نصیب ہوتی ہے تو اس کا ایک خوبصورت اظہار اس انداز میں ہے کہ شکر گزار بندوں سے شیطان نے پہلے ہی اپنے آپ کو دور کر لیا کہ ان پر میرا بس چلنے والا نہیں ہے. اگر شکر گزاری کسی صفت اور کسی ذات کے وصف میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے شیطان کے وساوس اور شیطان کی جو معاملات ہیں اس سے اسے محفوظ فرما دیا. جان لینا چاہیے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نصیحت فرمائی ہے بلکہ اس نصیحت پر عمل کرنے کا بھی پورا فارمولہ عطا فرمایا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رب کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. جب دین کے معاملے میں برتر کو دیکھو گے تو شکر گزاری کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے تو میں ساتھ تہجد بھی ادا کروں گا. اگر وہ 10 لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوا رہا ہے تو میں 15 لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلواؤں گا کیونکہ رب نے مجھے عطا جو کیا ہے. اور اگر دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھیں گے تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ناشکری خود بخود دور ہو جائے گی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے بہتر حالت میں مجھے پیدا فرمایا. کسی کے پاس اگر بڑی گاڑی ہے تو ہم کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ٹیکسی کا انتظار کرتے ہوئے اگر اس گاڑی کو دیکھیں گے تو ضرور ناشکری دل میں پیدا ہوگی. مگر ٹیکسی کا انتظار کرتے ہوئے اگر ہم بس کے انتظار والے کو دیکھیں گے تو یقیناً رب کا شکر ادا کریں گے کہ میرے پاس ٹیکسی کے پیسے بھرنے کے لیے ہیں. اور جو بس کے انتظار میں کھڑا ہے وہ سائیکل پر سفر کرنے والے کو جو ہے اور پیدل سفر کرنے والے کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرے گا. اور پیدل چلنے والا اگر کسی معذور کو اپنے ہاتھ سے ویل چیئر چلاتے ہوئے دیکھے گا تو پھر رب کا شکر ادا کرے گا. تو فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. فرمایا اگر کمتر کو دیکھنا شروع کر دیا تو کبھی بھی یہ ناشکری کا عنصر تمہاری ذات میں پیدا نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد دوسری شے اگر ہم یہ فلسفہ اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں کہ آرام بھی اسی رب کی جانب سے ہے، سکھ اور چین بھی اسی رب کی جانب سے ہے، اور کسی قسم کی اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی یا کوئی آزمائش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہ دینے والی ذات بھی وہی رب ذوالجلال ہی کی ہے. اور اگر یہ فلسفہ ہم سمجھ جائیں کہ
سکھ بھی اسی کا ہے اور دکھ بھی اسی کا ہے. تو جیسے سکھ کے موقع پر ہم اس کے شکر گزار تھے تو خود بخود وہ دکھ بھی ہمیں لذت دینے لگ جائے گا. کیوں کہ رب ذوالجلال ہی کی جانب سے ہے. تو یہ فلسفہ بھی ہمیں اپنے قائم رہنا چاہیے. تو ناشکری کے جملہ نقصانات سے ہم خود بخود